كريما نستجينا أشرفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. نبی و نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل کے ذریعے آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک ایک بہت دردناک کہانی پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور خاص طور پر اپنی ان ماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو بیٹوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے بیٹوں سے تنگ آ کر بیٹوں کو کے لیے بد دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں. میں ان کو اس واقعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر بیٹے تمہارے نافرمان بھی ہوں تو ان کے لیے بد دعا نہ دو. بیٹے اگر غلطیاں کریں تو ان کو سزا دو، انہیں بد دعا نہ دو، اس لیے کہ تمہاری بد دعا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے قبول ہوتی ہے. ماں کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح سے قبول ہوتی ہے جس طرح سے انبیاء کی دعا، نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. معزز سامعین، میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر درۃ الناصحین کا ایک واقعہ جو شان والدین میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ کی کہانی سنا رہا ہوں، ہمہ شمہ کی نہیں، ایک بزرگ مکہ مکرمہ کے لیے چلے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اپنے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ان کے دل میں طلب ہوئی کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کروں. والدہ محترمہ سے اجازت مانگی، چونکہ والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے. والدہ سے اجازت دی، امی جان مجھے مکہ شریف جانے کی اجازت عطا فرمائیں، میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. والدہ محترمہ نے کہا کہ بیٹا تیرے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، میری جانب سے تجھ کو اجازت نہیں. آخرکار ان کے ذہن میں خیال آیا اگر والدہ نے اجازت نہ دی تو کیا کوئی میں غلط جگہ تھوڑی جا رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خیر بغیر ماں کی اجازت کے یہ بزرگ اپنے گھر سے نکلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. کہاں نکلے تھے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. کہیں غلط جگہ نہیں گئے تھے، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر جا رہے ہیں. ماں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا میری اجازت کے بغیر چلا گیا تو ماں کے دل کو ایک ٹھیس پہنچی، تکلیف ہوئی اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. ماں نے کہہ دیا اللہ وہ تیرے گھر تک نہ پہنچے، اللہ تجھ پر کوئی ایسا کچھ نہ کچھ عذاب نازل فرما. ماں کی زبان سے بد دعا کے جملے نکلنے تھے کہ یہ بزرگ جب سفر طے کرتے ایک بستی آئی، بستی کے میں ایک کنارے پر مسجد تھی. یہ مسجد میں پہنچے کہ رات یہیں پر گزار لی جائے. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے اللہ کر رہے تھے کہ اتفاق یہ ہوا اسی محلے میں پڑوس میں کسی گھر میں چور گھس جاتے ہیں. گاؤں والوں نے جب گھیرا تو وہ چور گھر سے نکل کر بھاگا. لوگوں کو یہ دھوکہ لگا، لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید چور مسجد کے اندر چلا گیا ہے. جیسے ہی وہاں کے لوگ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، یہی بزرگ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ ابھی چوری کر رہے، چونکہ آپ اجنبی تھے. جب اجنبی تھے گاؤں میں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے دیکھا کہ ابھی جو چوری کر رہے تھے، اب جب ہم نے گھیرا تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگا. لوگوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑنے کے بعد قاضی کے دربار میں لے گئے اور قاضی سے کہا تھا اے قاضی، یہ وہ چور ہے جو چوری کرنے کے بعد مسجد کو بدنام کر رہا تھا، سجدوں کو بدنام کر رہا تھا، اس کی کیا سزا ہے؟ چور نے کہا اس کے ہاتھ قاضی نے کہا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، پیر کاٹ دیے جائیں، اس کی آنکھوں کے گلے نکال لیے جائیں. معزز سامعین و ناظرین، ان بزرگ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے گئے، آنکھوں سے گلے نکالے گئے. قاضی نے اعلان کر دیا جاؤ پورے شہر میں گھماؤ، اور یہ اعلان کرتے ہوئے جانا یہ اس چور کی سزا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے کے بعد مسجد کو سجدوں کو بدنام کر رہا تھا. تو یہ بزرگ کی زبان سے نکلتا ہے قاضی صاحب اپنی زبان کو بند رکھو، یہ اس چور کی سزا نہیں ہے بلکہ یہ اس اپنی ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نکلا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلا تھا. اتنا سننا تھا لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا، قاضی نے کہا اس کی تحقیق کرو کون ہے، یہ تو شاید کوئی بزرگ صفت انسان معلوم ہوتا ہے. جب دیکھا لوگوں نے کہا یہ تو فلاں بستی کے بزرگ ہیں، تو لوگوں نے فوراً ہی ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کی عبادت گاہ کے عبادت خانے کے پاس لے جا کر ڈال دیا. اب یہ بزرگ ہیں، یہ عبادت خانے ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں. یہ صدائیں لگا رہے ہیں، کوئی ہے جو مسافر کو کھانا کھلائے، کوئی ہے جو مسافر کو پانی پلائے. ادھر وہی ماں تو ماں ہوا کرتی ہے،
ماں نے بد دعا تو کر دی لیکن دل تڑپنے لگا۔ پھر ماں نے ہاتھ اٹھا کر اسی عبادت خانے میں دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس واپس پہنچا دے، یا اللہ میرے بیٹے پر کوئی مصیبت آ گئی ہو تو میرے بیٹے کو واپس میرے پاس پہنچا دے، میں بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنا دیکھنا تھا کہ اس خاتون کے کانوں میں آواز پڑی، کوئی مسافر بھوکا ہے؟ تو کہا اے آنے والے سائل، اے مانگنے والے، ہاتھ اندر کر تجھے کھانے کو دوں۔ تو آنے والے نے کہا تھا کہ مائی میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ تو کہا پھر میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ تو غیر محرم ہے۔ تو کہا مائی آ جا، میری آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ اب یہ خاتون ہے، کچھ پانی اور کچھ کھانا لے کر جب پہنچتی ہے، کھلاتی ہے، کھلانے کے بعد اب یہ خاتون پہچانتی نہیں ہے، لیکن جب کھانا پیش کیا اور ماں کی آواز کو نوجوان نے سنا تو ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہنے لگتا ہے کہ امی جان مجھے معاف فرمائیں، مجھے یہ سزا تمہاری نافرمانی کی ملی ہے۔ ماں نے اتنا دیکھنا تھا، ماں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں، یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ اب اس طرح رسوائی کی زندگی، شرمندگی کی زندگی کس طرح ہم گزاریں گے؟ اب اس بیٹے کا سر ماں کے قدموں میں تھا اور ماں دعا کرتی تھی، اللہ ہمیں معاف فرما اور تو ہمیں موت عطا، ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ ابھی ماں کے ہاتھ اٹھے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے بزرگ ہو کر جب اللہ کے ماں کی نافرمانی، ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ ہاتھ بھی چلے تھے نا، پیر بھی چلے تھے، آنکھوں سے بھی چلے تھے۔ ماں کی نے جدائی میں جتنی تڑپی تھی اس کی سزا یہ ملی کہ آنکھوں کے گلے بھی نکال لیے گئے اور چوری جیسی غلط چیز کا کہ الزام بھی ان کے دامن پر لگا، ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، پیروں کو کاٹ دیا گیا۔ کیوں ملی یہ سزا؟ اس لیے کہ ماں کی اجازت کے بغیر نکلے تھے۔ دوستو جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنی ماں سے اجازت لے کر نکلا کرو۔